إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہے وہ گناہ شرک ہے، جس کی مغفرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں جو فیصلہ کر رکھا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کرتا ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ انسانوں پر ظلم ڈھانا ایمان کی وجہ سے، کہ کیونکہ وہ انسان ایمان لائے ہیں اور ان کو اس ایمان کی اس طرح سزا دی جائے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کی اقسام بہت زیادہ ہے، جمعے کا وقت بہت کم ہے، میں نے اس میں سے صرف دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک شرک اور ایک مسلمانوں پر مظالم اور ان کو ستانا، یہ بڑے جرائم میں سے۔ اور بالخصوص شرک جو ہے اس کی تو معافی نہیں ہے، جو شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی نجات کی اب کوئی صورت باقی نہیں بچی۔ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہے، اگر کوئی بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو جو سب سے بڑا گناہ ہے اگر توبے سے وہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر باقی سارے گناہ مل کر بھی اس گناہ کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے گناہ مل کر بھی شرک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا جو اللہ سب سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے توبے کی وجہ سے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ باقی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایذائیں دی ہیں، ستایا ہے ان کو، اور وہ جو ستانا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ صحیح مسلم میں تفصیلی حدیث موجود ہے اس باب میں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ایمان والوں کو آگ کی خندقیں کھود کر آگ جلا کر اس آگ کے ایندھن میں، جلتی ہوئی آگ میں مسلمانوں کو جھونکا اور ان کو جلایا، جس طرح تندور کے اندر ایندھن کو جلایا جاتا۔ ایک تو وہ مشرک ہے، دوسرا وہ ظالم ہے، توحید کے میں دشمن ہے، اہل توحید کے میں دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی سزا ذکر کی ہے کہ ان کی سزا جہنم ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے، لیکن آیت کے درمیان میں ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے کہ اگر ان کافروں کو یہ دروازہ نظر آ جائے اور اس دروازے سے وہ داخل ہو جائیں تو پھر ان کے سارے مظالم معاف ہو جائیں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وہ دروازہ کون سا ہے بھائیو؟ وہ توبے کا دروازہ ہے۔ اگر توبے کے دروازے سے بڑے بڑے کافر بھی داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، نہ صرف ہی کہ معاف کر دے گا، ان کو اپنا دوست بنا دے گا، ان کو اپنا محبوب بنا
دے گا، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کی زندگی پر کے گناہوں کے بارے میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ پتہ ہے ان کافروں کو کیسی معافی ملے گی؟ ایسی معافی ملے گی جس دن کسی کافر نے، کسی بت پرست نے، کسی مشرک نے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی نے جس دن سچی توبہ کر لی اور وہ اسلام کے دروازے سے داخل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ قبول اسلام، قبول ایمان، اللہ کی طرف آ جانا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں نے تلاوت کی اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سارے توبہ کرو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کے آگے، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ توبہ کا معنی ہے یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ، اللہ کی بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے تھے، واپسی کا صبر اختیار کرو، واپس ہو، آگے جاؤ گے تباہی ہے، چلتے چلے گئے تو تمہارا ہر بڑھنے والا قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لہذا تمہارا رحیم رب، ودود رب، غفور رب، رحیم رب، رحمان رب، محبت کرنے والا رب، ماں سے بڑھ کر چاہنے والا رب، شفقت کرنے والا رب اپنی کتاب میں تمہیں دعوت دیتے ہوئے بلا رہا ہے توبوا الی اللہ، بندے کہاں جا رہا ہے، واپس آ جا۔ اس طرح کی توبہ کر، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم صحیح توبہ کر لو گے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، یہ جنت کی صفت قرآن میں بار بار ذکر ہوتی ہے، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بھائی پانی زندگی ہے، جس جگہ پانی نہ ہو جانور بھی نہیں رہتے، تو حقیقی زندگی کی جگہ، حقیقی حیات، حیات طیبہ، وہ جنت کی حیات ہے، جنت کی زندگی ہے۔ وہاں پانی بہت ہے، وہاں دودھ شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ توبے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ ایسی جنتیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا جو نور ہے وہ قیامت والے دن یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب ان کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوگا، ان کا نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ یقولون، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے، واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ مسلمان مومن قیامت والے دن بھی توبہ استغفار کر رہے ہو، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہمیں بخش دے، کیوں؟ اس لیے کہ تو کر سکتا ہے،
انکا علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر تجھے قدرت حاصل ہے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر ایک کام کرے گا تو کوئی پوچھنے کی مجال نہیں رکھتا کہ فلاں کو کیوں معاف کر دیا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کسی بندے کی توبہ خالص کب ہوگی، اس کی توبہ صحیح کب ہوگی، اس کے لیے چند ایک چیزیں میں اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے توبے کی دعوت دی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی شرائط کو بیان کیا، اہل علم نے کتاب و سنت سے اس کو جمع کیا۔ ابن ماجہ میں 4252 نمبر صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز پشیمانی، اس کے دل میں اس بات کی ندامت ہو، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، نادم ہو کہ میں نے غلط کیا، اس کا دل بولے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط ہوں۔ الندم توبۃ، جو بندہ ندامت اختیار کرتا ہے یہ اس کی توبے کی پہلی سیڑھی ہے جس پر اس نے قدم رکھ دیا۔ انشاءاللہ تعالی میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب کو یہ توبے والا سبق اچھی طرح اذکار ہو جائے۔ پتہ تو ہے سب کو ماشاءاللہ، جو بندہ مستقل جمعہ سنتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، خطبہ جمعہ سے اس کے دل میں بڑی محبت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑا علم عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازتا ہے، اس کی کام اللہ تعالیٰ سیدھے کرتا رہتا ہے، اس کی ایمان والی بیٹری صحیح چال ہوتی ہے۔ اور جو ہماری طرح ڈھنگور یقین ہوتے ہیں آ رہے خرامہ خرامہ، اب تو مسجدوں کو تالے لگنے رہے تھے، تقریباً تالے جیسے ہی ہو گئے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو علماء نے بھی کہہ دیجیے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، تو یہ مسئلہ یاد کر لو بھائیو، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ عذر کی بنا پر یا حکومتی احکامات کی تعمیل کی وجہ سے اہل علم نے سب کو کہا کہ بھائی آپ اپنی فرض نمازیں بھی کہاں پڑھیں، گھروں میں، تاکہ جمعے تک۔ تو اس سے میرے ایک نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آپ سب کا یہ ذہن بن گیا کہ وہ مسجد میں نہیں کرتے لوگ، گھر میں پڑھ جائے۔ سنو، اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو، ایک بندہ بیمار ہو جائے، 5 دفعہ وہ اذان سن رہا ہے، نماز سے وقت ہو رہا ہے، طبیب نے، ڈاکٹر نے، حکیم نے اس کو کہہ رکھا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہانا نہیں، پانی کو ٹچ نہیں کرنا۔ اب وہ زخمی ہے، شدید بیمار ہے، پانی سے اس کو روک دیا گیا ہے، اور وضو کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، غسل کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے۔ علماء سے اس نے پوچھا تو علماء نے اس کو قرآن سے یہ جواب دیا کہ ایسا عذر والا آدمی جو پانی استعمال نہ کر سکتا ہو یا پانی ہے نہیں، تو ہے نہیں پانی، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کو اہل علم نے یہ طریقہ بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی میں ایک مرتبہ گھمارے اور اس کو پھونک مار کے اس طرح دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مار لیں، اور انہی دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے یہاں سے شروع کریں، یہاں سے یہ اس کا غسل بھی ہو گیا، اور یہ وضو کے لیے بھی کفایت ہو گئی۔ یہ جو تیمم کے لیے ہاتھ ناپتے رہتے ہیں، یہ ہاتھ ناپنا تیمم میں نہیں، اور
اور کوئی جو تیمم کرتے ہیں ناک کو انگلی دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی مٹی سے نہانا مقصد نہیں کہ آپ مٹی لے کے پورا جناب مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو جائے. نہیں, سنت دیکھو سنت کیا ہے. بسم اللہ پڑھنی ہے, دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ ایک بار مارنا, 2 بار نہیں, ایک بار مار کے جو کنکر وغیرہ ہے وہ آپ پھوٹ کر کے اڑا لیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بن لیں اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. یہ تیمم ہے. مریض آدمی اس سے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. دین اتنا آسان ہے. ایک آدمی ہے اس کو پیشاب کی بیماری ہے, اس کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں مسلسل, جو ہے وہ روک نہیں سکتا. اس کو کیا کرے گا؟ جمعے تو نماز پڑھی نہیں سکتی, کپڑے نہ پاک ہوتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ استغفار کرے, اللہ سے سچی توبہ کرے, دعا کرے, اللہ سے شفا عطا فرما دے, دعا کا بھرپور اہتمام کرے, علاج کا اچھا اہتمام کرے. 2 چیزیں ہو گئی. اور جب نماز کا وقت ہو تو ہر نماز کے لیے 1 بار وضو کر لے. کتنی بار کر لے؟ 1 بار وضو کر لے اور نماز شروع کرتے دوران نماز اگر اس کی مسلسل بیماری کی وجہ سے قطرے گرتے رہتے ہیں, اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلسلۃ البول کے مریض کے لیے عذر ہے. یہ ہمارا دین اسلام ہے جو اتنا آسان ہے. اب تیمم کا مسئلہ ہم نے سنا, اب تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کی. جس نماز سے پہلے مریض سے احتیاط ہو جائے تو میرا سوال ہے بھائیو, کیا آپ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. تو لاک ڈاؤن ختم ہو جائے یا اہل علم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں, مسجدوں میں آئیں. اجازت ملنے کے بعد اگر کوئی مرد اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز اب نہیں ہوگی. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا, بغیر عذر کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. تو مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے. سنتیں, نوافل, وتر وغیرہ یہ سارے اپنے گھر میں پڑھنا چاہے تو بہت اچھا ہے, لیکن فرض کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. ہمیں جب یہ کہا گیا کہ جمعے کے لیے مسجد کھل گئی ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اور دل کی رغبت کے ساتھ آج اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھنا چاہیے تھا. اب ہم آ رہے اٹھ کے, اذان کب کی ہو چکی ہے, خطبہ تقریباً ختم ہونے جیسا ہے, اب ہم آ رہے جمعہ پڑھنے. اس سے آپ اندازہ کرو ہمارے دل میں مسجد کی کیا محبت ہے, جمعے کی کیا اوقات ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العالمین کے آگے سچی توبہ کے لیے بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم اور دل سے وہ برا محسوس کرے کہ میں نے بہت غلط کام کیا, اور یہ ندامت جو ہے بندے کو رلا دے اور شرمندگی ہو. دوسرا, اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء نمبر 17 میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے, صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں. ثم يتوبون من قریب, پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں, جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت رہا ہے. اس آیت میں من قریب, جلدی سے توبہ کرے, تو کیا معنی ہے اس کا؟ جب تک اس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا اور موت کے فرشتے سے کے آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو یہ من قریب ہے, یہ ہے من قریب. اس سے بندے کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے کہ میری بھی معافی ہو سکتی ہے, میں بھی اپنے اللہ کو منا سکتا ہوں, میرا روٹا والا میرے اس توبے سے بھی فوراً خوش ہو جائے گا.
لیٹ نہ کرے، توبہ کرے اور جلدی توبہ کرے۔ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد جو فرشتہ اس کی گناہ کو لکھتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ بھی توبہ کرے۔ وہ چند اوقات ایسے ہیں، چند گھڑیاں ایسی ہیں، شاید چند گھنٹے ایسے ہیں کہ فرشتہ جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ شاید ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے گا، تو اس کو گناہ نہیں لکھتا۔ اور جب وقت گزر جاتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو وہ گناہ اس کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ اور یہ رجسٹر آج نظر نہیں آ رہا اور کل کو نظر آئے گا، اور اپنا اعمال نامہ بندہ دیکھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب۔ سورۃ الکہف آپ پڑھ کر آئے ہوں گے، نہیں پڑھا تو جمعے کے بعد پڑھ لیں۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد۔ یہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی، یہ فلاں فلاں گناہ، یہ 30 صغیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائی اگر ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کے کوئی پھینک کر کسی کو مارے کہ چھوٹا سا کنکر ہے، اور اگر یہ کنکر جمع کرتا رہے اور پھر اٹھا کے مارے تو پھر اس کا سر کٹ جائے۔ گناہ صغیرہ ہے لیکن جب اس کی عادت پختہ ہوتی ہے بار بار گناہ کرنے کی تو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ سگریٹ پیتا ہے تو دن میں کئی پی جاتا ہے، مہینے کو کاؤنٹ کر لو، سال کو لگا لو، 40 سال سے سگریٹ نوش ہے، بیڑا غرق کیا ہے اس نے اپنا سگریٹ ایک پیتا۔ گالی دینے کی عادت ہے تو ہر کسی کو گالی، جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہر جگہ جھوٹ۔ اللہ اکبر، تو یہ گناہ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کا حساب ہوگا۔ دنیا میں اگر معاملہ صاف نہیں ہوا تو پھر آخرت میں اس مسلمان اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا، اے گناہگار ایمان کے ساتھ چلا گیا، اللہ اس پہ ناراض ہوا، یہ اپنے رب سے ایسے ملا کہ اللہ اس پر غضبناک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اس کو جلاتا رہے گا جب تک اس کے سارے پاپ دھل نہیں جاتے، تب تک نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ سرائی روشن کر کے اس پہ اپنی ہتھیلی رکھ کے دیں گے نا کہ ایک ماچس کی تیلی یہ کتنی دیر تو برداشت کر لے گا، نہیں کر سکتا۔ ماچس کی تیلی جلا کر اس کی لو پر سیکنڈ کے لیے اپنی ہتھیلی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ بندے جب تیرے اندر بھی آگ ہوگی، تیرے اوپر بھی آگ ہوگی تو اس وقت کیا کرے گا؟ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے ذلیل کر دیا۔ یہ بڑی رسوائی کی بات ہے کہ کسی بندے کو جہنم کے اندر داخلہ ملے، بڑی رسوائی کی بات۔ نمبر 3 کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ یاد آتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ ابھی گناہ میں نے کر لیا، اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کو ناراض ہوگا، اللہ کو غضبناک ہوگا۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے معاف کرنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے گناہ پر۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جو ہے وہ پھر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا کیا معنی ہے؟ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے، اللہ کی طرف جلد ہی رجوع کر لیتے، گناہ پر اڑے نہیں رہتے اور
ورنہ اس پر اصرار کرتے ہیں، خواہ ان سے بار بار گناہ ہو چکا ہو، اسے توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، نافرمانی اور گناہ جو ہے اس کا تعلق اگر کسی بندے کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے چوتھی شرط ہے کہ اس بندے کو بھی راضی کرے، اس کا کوئی حق ہے ذمہ، اس کا حق ادا کرے۔ مثلا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ گھر میں بڑے ہیں، والد صاحب کی میراث میں آپ کو زمین، گھر، مکان، جائیداد بہت کچھ ملا۔ اب آپ کے بھائی چھوٹے ہیں، وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، آپ ان کا وہ مال ان کے حوالے کر دو، ٹال مٹول کرتے ہیں، میراث تقسیم نہیں کرتے، تو تمہارے توبے کی صحیح ہونے کے لیے ضروری کہ پہلے ان کا حق ادا کرو، بہنوں کا حق ادا کرو جو ان کا حصہ بنتا ہے باپ کے مال۔ نہیں کرتے تو آپ کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ کسی سے مال لیا ہوا ہے، پیسے روکے ہوئے، توبہ کرنا چاہتے ہو، جمعے سے فوراً فارغ ہو کر اس کا کھاتا کلیئر کرو، دو اس کو پیسے، جان چھڑاؤ اپنی۔ یہ لمبے چھوڑے کھاتے رکھنا اور ایسی چیک پہ چیک دیتے چلے جانا اور ٹال اور مٹول کرنا، پیسہ ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، اس کو کہنے یار مجھے کچھ بھی نہیں۔ لاک ڈاؤن کا بہانا بڑا اچھا ہے، کام بند ہے جی، دھندا بند ہے، تم اتنے جمع کر کے رکھا ہے، اسے ادا کر اسے۔ لاک ڈاؤن سے تیرا قرض معاف نہیں ہو جائے گا، تجھے دینا پڑے گا اگر تیرے پاس دینے کے لیے ہے۔ تیرے پاس کئی کروڑ روپے کا گھر ہے، اس کو بیچ، اپنا قرض ادا کر، اپنی دکان بیچ، اس کا قرض ادا کر۔ کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو جس کا حق ہے وہ ادا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رزق کے اور رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو۔ کسی پر آپ نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس کو گالی دی تھی، اس کو تہمت لگائی تھی، تو آپ نے حق میں سے حد لگوا لو، سزا لے لو کہ بھائی میں سزا لینے کے تیار ہوں، میں نے آپ کو بہتان لگایا، اسے راضی کر لو، اس سے معافی مانگ لو۔ اگر ان بندوں کے حقوق غصب کر کے تم توبہ استغفار پڑھتے بھی رہو گے تو جب تک اللہ کے ان بندوں کو راضی نہیں کر لو گے تمہاری توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ حاجی صاحب 7 حج لے کر آئے، 49 عمرے لے کر آئے، سالہ سال کی نمازیں لے کر آئے، ہر سال کے سردی اور گرمی کے روزے لے کر آئے، صدقہ اور خیرات لے کر آئے، آیا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے نیکیوں کے، یہ راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، انفاق فی سبیل اللہ، ارے بہت کچھ لے کر آیا ہے۔ اس کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کو دیکھ کر بندہ سمجھ رہے تو پکا ٹکا جنت ہی ہے۔ دیکھ لوگ آئیں گے، ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرے کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ضربنی شتمنی، اللہ اس نے میرا مال روک لیا تھا، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ اس نے میری غیبتیں کی تھی، اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگائے تھے، اللہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ لائن لگی ہوئی ہے انسانوں کی کہ اس کے ذمے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ کے چکر لگا کر سمجھتا تھا کہ بیت اللہ کے چکر لگا کے میں لوگوں کو چکر دے دوں گا، لوگوں کو تو پورے دے دیا، اللہ کو بیت اللہ کے چکر دے کر اللہ کو چکر نہیں دے سکتا۔ اب جواب دو، اللہ کیا کرے گا؟ ایک مظلوم کو اس کی کچھ نیکیاں لے کر راضی کرے گا کہ یہ تو نیکیاں لے جو تو نے صبر کیا تھا، نیکیاں اس نے کی، اعتکاف یہ کر کے آیا، روزے یہ رکھ کے آیا، نمازیں یہ پڑھ کے آیا، صدقے یہ کر کے آیا، جمع تو کر لیا اس نے بہت کچھ، تو یہ اتنی نیکیاں لے اور تو جو ہے تیرا کھاتا صاف جا۔ اس کی جب اس مظلوم کو نیکیاں ملیں گی اس طرح قیامت والے دن، جس دن بندہ نیکی نہیں کر سکے گا اس دن اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کے کیا ہوگا؟ اس کے اعمال حسنہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، مظلوم جنت میں جائے گا، حاجی صاحب امیدیں لے کر آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ نیکیاں بڑھ گئی لیکن لوگ ابھی کھڑے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا مفلس ترین آدمی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا
اتدرون من المفلس؟ پتہ ہے تمہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ کام اللہ درہم ولا دینار، مال نہیں ہو مفلس ہے. فرمایا نہیں، یہ تو دنیا کی مثال ہے. قیامت کے دن مفلس اور کلاش آدمی وہ ہوگا بڑے بڑے اعمال لے کر آیا ہے اور اس کے بعد اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ جو اللہ کے بندوں کو اس نے ستایا ہے، اس ستانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہے. لوگوں کے گناہ، حالانکہ یہ گناہ سے، باقی گناہوں سے بچا ہوا ہے، صرف اس کے اخلاق اچھے نہیں، زبان اس کی بڑی چلتی، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں. اللہ اکبر، گالی دینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حق روک لینا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دے گا. اب جب یہ بالکل خالی ہاتھ ہو گیا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، تو فیصلہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور اس کی گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دے گا. میرے بھائی، رمضان میں ماشاءاللہ بڑی آپ نے قیام کیے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، صدقے کیے ہیں، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن ان نیکیوں کی مثال اس مال سے میں دوں گا کہ بندہ بڑی محنت سے مال کما کر جمع کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اس کو اڑاتا نہیں ہے، اس میں اسراف نہیں کرتا، مال بچا بچا کے رکھتا ہے، ضرورت کی جگہوں میں خرچ کرتا ہے. جیسے بندہ اپنے مال کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، بھائیوں بندہ مومن اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی فکر کرتا ہے کہ یہ میرے روزے ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں. تو بھائیوں، یہ چند چیزیں تھی، میں صحیح بیان نہیں کر سکا، تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے کر بیان کریں گے. زیادہ لمبا نہیں کرتے، بس یہ چار چیزیں اللہ نادم ہو، اللہ رب العالمین کے آگے پلٹ آئے، توبہ کرے. توبہ میں نے ذکر کیا، یو ٹرن دے، یو ٹرن دے، واپس آ. برائی کر رہا تھا، اس کو یکسر چھوڑ دے، اس کا کام یہ نہیں کہ سگریٹ نوش ہے جی ایک ایک کر کے کام کروں گا. نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا جتنی چاہے مجھے تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ میری سانس نکل جائے، میں اس کے لیے راضی ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن میں اب یہ ہاتھ نہیں لگاؤں. ہر گناہ کو اسی طرح چھوڑ اللہ کے آگے رونا شروع کر دے، استغفار کرے، بندوں کا حق وہ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی مثال سمجھائی. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بندہ ہے، وہ سفر میں ہے، جنگل میں بیابان ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے، اس کا اونٹ وغیرہ، اور اس اونٹ پر اس کا کھانا پینا، ذات راہ جو ہے اس کی خوراک، وہ اس اونٹ کے اوپر بندھی ہوئی. کہیں رکا راستے میں کسی حاجت کے لیے، آرام کے لیے رکا، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ اٹھا تو اس کی سواری اس سے گم ہو چکی تھی. یہ ادھر ادھر اس نے جو بھی ہاتھ پاؤں مارے تو سواری اس کو کوئی نہیں ملی. مایوس ہو گیا، نہ کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے، نہ کوئی قریب گاؤں ہے، بیابان ہے، چل چل کے بھی اس کی جان نکل جائے گی. تو یہ وہی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے بالکل جیسے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کو نیند آ گئی، آنکھ لگی، جیسے ہی اٹھا تو دیکھا سامنے اس کی سواری کھڑی ہے، پانی کھانا ساری اس کی ضرورت کی چیز اس کو پوری موجود ہے، کہیں نہیں. اس کے جو دل کی کیفیت بنتی ہے اس وقت، فرمایا یہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے بڑی خطا کر بیٹھتا ہے. کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے خطا کر بیٹھتا ہے. کہنا یہ چاہتا تھا اللہم انت ربی و انا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. کہ یہ رہا ہے، زبان جو ہے غلط ہو گئی، غلطی کر بیٹھا، تو ایک تو اس کی یہ غلطی جو ہے یہ ویسی بات ہے جو خطا ہے. لیکن حدیث میں جو بات بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ بندہ خوش ہوتا ہے اپنی گمشدہ سواری ملنے پر، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر جو سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف بڑھا ہے.
تو ایک تو میرے بھائیوں رمضان شریف کا ایک پیغام استغفار ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون، جو سحریوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم اللہ آسمان پہ آتا ہے، پکارتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اللہ میں مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہو۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک بات کروں، مثلا دن کا وقت ہے، بندے کے دل میں خیال آئے کہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، تو آپ تو کہہ رہے رات کو اٹھو اور سحری کے وقت جاگ کے جو ہے استغفار کرو، وہ بھی کرو، وہ ایمان والوں کا شیوا اور ان کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا اللہ وہ اللہ ہے جو جس طرح رات کو ہاتھ میں لاتا ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو گناہ کرنے والا پلٹ آئے اس کی طرف، اسی طرح ان اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلا لیتا ہے جیسے اس کی شان ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معنی نکلتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی تمہیں توبے کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے بندو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو توبے کا دروازہ ہے وہ اتنا بڑا ہے، تقریباً 40 سے 70 سال اگر کوئی لمبا سفر کرے، اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس دروازے کی ایک طرف سے اس کے دوسری طرف جانے میں 70 سال لگتے ہیں، اتنا بڑا دروازہ ہے توبے کا، وہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اس بڑے گیٹ سے داخل ہو جاؤ، اور اگر موت آ گئی تو موت کی وجہ سے اس بندے کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر قیامت آ گئی تو سب کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ 100 بندے مار دیے، بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، اس کی جان نکل گئی، توبے کے سفر میں اس کی جان نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے قاتل کو بخش دیا۔ کفل ایک ایسا شخص ہے جس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، ایک رات ایک عورت کو لے آیا اپنے گھر، اس کو پیسے سے راضی کر کے بے حیائی کے لیے ایک عورت کو پیسے سے خرید کے لے آیا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ وہ روئی اور کپ کپانے لگی اور کفل سے کہنے لگی کہ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، آج میں اس قدر مجبور ہو گئی ہوں کہ اس گناہ کے لیے میں تیار ہو گئی، میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا۔ کفل نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تو نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، اور میں وہ بد نصیب ہوں کہ آج تک کوئی گناہ جانے نہیں دیا۔ تو اس کو مار چھوڑ دی، اس کو پیسے ویسے دے کے چھوڑ دیا، گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ، یہ وہ شخص ہے جو معاشرے میں بڑا بدنام ہے، بڑا گندا آدمی ہے، شرابی ہے، پاپی ہے، زانی ہے، جواری ہے، جو کچھ ہے ہر گند اس کے اندر ہے، بڑا بدنام ہے۔ یہ کفر وہ بدنام آدمی ہے۔ اس بدنام آدمی کو جب اللہ کا ڈر دل میں آیا تو اس عورت کو چھوڑ دیا، گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کو چھوڑ دیا، اور صبح سے پہلے ہی مر گیا، صبح سے پہلے یہ مر گیا۔ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفَرِ، جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی مغفرت کر دی۔ وہ اللہ ایسے پاپیوں کو معاف کرتا ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ میرا بندہ ایسا اور ویسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اندر ڈاکے چھوڑ دے، قتل چھوڑ دے، جو کر چکا ہے سچی توبہ کر کے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کر دے، یہ اللہ کا بندہ جتنی دیر زمین میں رہے گا اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رحمتوں والا رب ہے، لیکن اگر اتنی رحمتوں والا رب ہم سے روٹا ہی رہے اور ہم اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے اسے راضی نہ کر سکے، ہم سے زیادہ تر بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیبوں میں شامل نہ کرے۔ صحابہ کرام ایک دعا کیا کرتے تھے، میں نے تفسیر میں اس کو پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا بھی ہے اور اس کو مٹاتا بھی رہتا ہے، جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے لکھتا رہتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس طرح دعا مانگتے ہیں، اللہ اگر تو نے اپنی اس کتاب میں ہمیں بدبخت لکھا ہے، اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس کو تو مٹا دے اور ہمیں خوشبخت لوگوں میں لکھ، اللہ ہمیں سعید بنا دے،
ہمیں شقی نہ بنانا. بندہ جب اللہ سے دعائیں کرتا ہے گڑ گڑا کر رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہم نے رمضان شریف گزارا ہے, اللہ تو اسے اپنا بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ جس طرح کے روزے رکھنے چاہیے تھے اللہ ہم اس طرح رکھ نہیں سکتے. آسمان والا بتاتا ہے بندے اگر تم سے رمضان میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں تمہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے 2 دن پہلے فطرہ ادا کر, فطرہ ادا کر تمہارے رمضان کی لفزشیں معاف کر. عید کی نماز سے پہلے پہلے لازمی ادا کرے. رہ جائے عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا, عام صدقہ ہوگا. اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. گھر کے تمام افراد, 1 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو, نیک ہو یا بد ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سب کی گنتی کرو. جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے. یہ رمضان اور عید کے مسائل میں سے اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ پھر عید کے دن ہم یہاں جمع ہوں گے. باہر مرد عید پڑھیں گے, مسجد میں خواتین ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 7 بجے سے پہلے پہلے میرے تمام بھائی اور میری بہنیں 7 بجے سے پہلے پہلے تشریف لے آئے. عید کے دن ہم اپنے اللہ سے منظوری مانگیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین